نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 18 پڑھیں گے، جس کے اندر اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهري قال اخبرني ابو ادریس عائذ الله بن عبد الله ان عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے اس حدیث کو ابو الیمان نے بیان کیا ہے، ان کو شعیب نے خبر دی، وہ زہری سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے ابو ادریس عائذ اللہ بن عبد اللہ نے خبر دی کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ بایعونی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو، علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف۔ اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور نہ عمدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے، اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جو کہ تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی۔ ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے تو سزا دے دے۔ فبايعناه على ذلك، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اور وہ ان صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور دین کی راہ میں اپنے جان و مال کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ وہی ہستیاں تھیں جنہوں نے مکہ میں مقام عقبہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور مدینہ میں اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی اور 34 ہجری میں 72 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ان کی زندگی اسلام کے دفاع اور فروغ میں گزری، اور ان کی احادیث کی تعداد صحیح بخاری میں 9 ہے۔ انصار کی وجہ تسمیہ اور ان کا کردار۔ انصار کون تھے؟ انصار لفظ ناصر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب مددگار ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اسلام کی مدد کے لیے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تب ان کا نام انصار پڑا۔ یہ لقب ان کو اس وقت ملا جب انہوں نے عقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ عرب میں اس وقت جو برائیاں عام تھیں ان سے بچنے کا عہد لیا گیا۔ انصار کا اصل کام دین کی حفاظت اور تبلیغ تھی، اور ان کی یہ خدمت قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ نیکی اور گناہ کا معاملہ۔ اس حدیث سے ہمیں اسلامی قانون کی ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے۔
جب ایک مجرم کو دنیا میں اس کے جرم کی سزا مل جاتی ہے تو آخرت میں یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا دینا ضروری نہیں سمجھتا اور نہ ہی نیکی کا ثواب دینا لازم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو گناہگار کو سزا دے سکتا ہے اور چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ نیکی پر ثواب دینا بھی اللہ تعالیٰ کی شان کرم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر نیکی کا بدلہ فوراً مل جائے۔ گناہ کبیرہ اور ایمان کا معاملہ۔ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، لیکن شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ وہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت حساس ہے۔ جب تک بندے ایک دوسرے کو معاف نہ کریں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایمان، نیکی اور گناہ کا تعلق۔ ایمان صرف دل کی کیفیت کا نام نہیں بلکہ زبان سے اقرار اور عمل سے اس کا ثبوت دینا بھی ضروری ہے۔ نیکی اور بدی انسان کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے سے ایمان میں کمی یا پیشی نہیں ہوتی، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو ہمیشہ کے لیے دوزخی کہنا درست نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے یا اللہ کی معافی حاصل نہ کر سکے۔ حضرت عبادہ بن صامت اور انصار کا کردار۔ حضرت عبادہ بن صامت اور انصار کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین کی خدمت میں لگے رہے اور مدینہ میں اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ ان لوگوں نے عقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت وعدہ کیا کہ وہ شرک، اخلاقی برائیوں اور ناحق قتل جیسے گناہوں سے بچیں گے اور ہر نیک عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اعمال اور اطاعت کا مفہوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے وعدہ لیا کہ وہ ہر نیک عمل میں اطاعت کریں گے۔ معروف وہ عمل ہوتا ہے جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے اور منکر وہ ہے جسے شریعت ناپسند کرتی ہو۔ یہ اصولی وعدے اس بات کی ضمانت تھے کہ انصار ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلتی رہے اور برائیوں کا خاتمہ ہو۔ اس ساری گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان، اعمال صالحہ اور برائیوں سے بچنے کا تعلق بہت گہرا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور نیک اعمال میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ آمین۔